حالیہ بجٹ میں جو تاجر ہے وہ اس بجٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کیا بجٹ عوام دوست ہے کہ نہیں ہے، شجیر میر صاحب سے پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور آپ نے پوچھا کہ حالیہ بجٹ کیسا ہے، تو میری عقل کے مطابق بجٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے پورے سال کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا، اور ہم 76 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پایا تو کچھ نہیں ہے، کھویا ہی کھویا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم جب اس بار جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے وہ 17,372 روپے کا تھا جی، ٹھیک ہے جی، اور اس میں ہم 76,000 ارب روپیہ ہمارا جو ہے نا وہ ہم نے IMF کو قرضہ دے رہے ہیں۔ اب 17,006 جو ہماری وہ کی لاگت کیا ہوئی 17,300، اور قرض ہم نے دینا ہے 76,000 ارب، اور ہمارا ہم نے صرف قسط کی مد میں نا ان کو 8,500 ارب دینا ہے IMF کو، ورلڈ بینک کو، اور 6,500 ہمارا خسارہ ہم شو کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اس سچویشن میں ایک گھر ہے، اور گھر کے اندر آپ کی دکان ہے چھوٹی سی، اور دکان کے اندر آپ کے 20 لاکھ کا مال موجود ہے، اور آپ نے 5 کروڑ روپیہ قرض ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 20 لاکھ میں آپ 5 کروڑ کا قرض کی قسط بھی نکالنی ہے، اور اس میں سے آپ نے بجٹ بھی نکالنا ہے تاکہ ہم کچھ گھر کا خرچہ بھی نکال سکیں۔ بس اسی طرح پاکستان کو لے لیں آپ، اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو 3 سال پہلے ایک ویو آئی تھی مہنگائی کی، اس میں کم سے کم جب سے یہ انٹرم گورنمنٹ آئی اور ریاست نے اپنا آپ گورنمنٹ کو پش بیک کرنا شروع کیا، اور ریاست نے ڈائریکٹلی کام کرنا شروع کیا، حکومتوں کو کام کروانا شروع کیا، قانون پہ بالادستی کروانا شروع کی، اسی طرح وہ کام جو ناممکنات تھے حکومت سے وہ کروانا شروع کیے، جن کو لوگوں کی خامخواہ کی عادات پڑی ہوئی تھی، اس سے یہ ہوا کہ کم سے کم پاکستان بریتھنگ کے قابل ہو گیا، اور مہنگائی جو سی ہے وہ ایک جگہ ڈالر مہنگائی تھوڑی سی نا رک گئی، کمی نہیں آئی، رک گئی۔ اب 2 سالوں سے نا یہ مہنگائی جو سی نا ہلکی پھلکی اوپر نیچے چلتی ہے۔ ہمارا بجٹ سے کوئی غریب آدمی کا، عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہمیں بجلی سستی مل رہی ہے، ہمارے گھر میں کیا ہمیں دال چینی روٹی، ہمیں بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں کیا وہ سستی مل رہی ہیں، کیا ہماری گیس کا بل کم آ رہا ہے، کیا آپ بتائیں کہ ہم جو ہمارے بچوں کی جو ہم فیس دے رہے ہیں کیا گورنمنٹ نے اس کا انتظام کوئی کیا ہے، کیا اگر میں بیمار ہو جاؤں تو کیا آپ ہاسپٹلائز ہو جائیں، یا آپ کو صحت کے لیے کیا پروگرام دیا ہے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں عام ضروریات زندگی پہ ایسا سچ بوجھ نہیں پڑا، بجلی آپ کو سستی کرنی پڑے گی جو آج بھی مہنگی ہے۔ اب اس میں ظلم یہ ہو گیا ایک کہ آپ نے کیا کیا، لوگوں کو پش بیک دیا کہ سولر لگواؤ، لوگوں نے سولر لگوانے شروع کر دیے۔ جب لوگوں نے سولر لگوانے شروع کر دیے، آپ جو خود IPPs کو ختم نہیں کر سکتے تھے، معاہدے ان کے ایسے اسٹرانگ کیے ہوئے تھے، تو چلے سولر کو آپ اور پش بیک کرتے، سولر کو اور آپ بڑھاتے ساروں کو، بلکہ انسینٹیو دیتے سولر میں کہ آپ کو بلا سود قرضے دیں گے، آپ سولر لگاؤ، تاکہ ہر چھت کے اوپر سولر لگا ہوتا اور آپ کا بوجھ کم ہوتا، اور وہ IPP سے آپ کی جان چھوٹ جاتی۔ کہ آپ نے 18% سولر پہ بھی ٹیکس لگا دیا، جو کہ انتہائی زیادتی کی آپ نے۔ آپ اس سولر کو اس طرف مت لے کے جائیں کہ جہاں جب آپ کے نیا موبائل آیا تو آج PTCL کا کیا حال ہو گیا۔ اب جب لوگوں نے 15 20 25 لاکھ اپنا گھر کا زیور بیچ کے، کسی نے کچھ بیچ کے اگر لگوا لیا ہے، اب وہ لگ چکا ہے، اب اگر اس کو 5 6 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ اور لگانا پڑ کے بیٹریز پہ آ گیا تو آپ کا آن گریڈ بالکل ختم کر دے گا، پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، اس سے آپ کے محکمے کو بہت نقصان ہوگا۔ لہذا تھوڑا سا آپ اس پہ فوکسڈ رہیں۔ پھر آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے سکولز ہیں جو آپ کے ایجوکیشن کے لیے، اور 37% سکول ایسے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے، 24% سکول ایسے ہیں جہاں پہ آپ کا وہ کیا کہتے ہیں اسے باؤنڈری وال ہی جو سی نا وہ نہیں ہے،
اور 21-22% اسکول ایسے سے بجلی نہیں ہے. مطلب اب گورنمنٹ اسکول جو ایکڑوں میں موجود ہے اس کا یہ حال ہے تو ظاہر ہے پھر جو پرائیویٹ اسکول ہوں گے وہ من مانی فیسیں لیں گے اور آپ کا غریب کا بچہ تو وہاں پڑھ نہیں سکتا ہے. لہٰذا آپ نے گورنمنٹ کے اسکولس کو پروموٹ کرنا ہے. آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے 8 ایکڑ کی جگہ کو ہم نے کس طرح تھوڑی فیس بہتر کر دیں, وہ معیار لگا دیں, جو نہیں دے سکتا وہ نہ دے, جو دے سکتا ہے وہ زیادہ فیس دے. اگر ایک بچہ 20,000 یا 8,000 یا 10,000 دے کے اسکول جاتا ہے تو 4-5 ہزار روپیہ دے کے آپ کے گورنمنٹ اسکول کو بھی اچھے اسکول بنائے جا سکتے ہیں.